بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ملم یرت تشہد الاول واجبا لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم یرجع۔ تشہد اول یا قعد اولا یہ واجب ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہمارا مذہب یہ ہے کہ واجب ہے، لیکن بہت سے فقہا اس کو واجب نہیں گردانتے، اور اسی کے ثبوت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں حدیث نبوی بھی پیش کرتے ہیں۔ پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ ہمیں یہ سمجھانے میں آسانی ہو کہ یہ حدیث کس کے لیے دلیل ہے۔ یہ ہیں عبداللہ بن بحینہ، اور یہ قبیلہ ازد شنوا کے تھے، بنو عبد مناف کے حلیف، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ حدیث وہی ہے جو کئی بار گزر چکی، سہو والی۔ تو سرکار پہلی 2 رکعتوں پر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ فقام مقام الناس، فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب سرکار نے نماز پوری کر لی اور لوگ آپ کے سلام کا انتظار کرنے لگے، تب سرکار سلام پھیریں گے تو آپ نے اللہ اکبر کہا، وہو جالسون، بیٹھے بیٹھے، فسجدہ سجدتین، پھر 2 سجدے کیے سہو کے، اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ یہ حدیث دونوں فریق کی دلیل ہے، یعنی ائمہ حنفیہ کی بھی جو قعد اولا کو واجب کہتے ہیں، تشہد اول کو واجب کہتے ہیں، اور ان فقہا کی بھی جو تشہد اول کو واجب نہیں کہتے۔ وہ کیسے دلیل ہے، اس کے لیے حیرت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تشریح سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، یہ حضرات جب وجوب کا لفظ بولتے ہیں تو یہ فرض کے معنی میں بولتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ واجب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نہیں، اور یہ حدیث فرض نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر تشہد اول فرض ہوتا تو سرکار علیہ السلام صرف سجدہ سہو سے کام نہیں چلاتے بلکہ اس نماز کا اعادہ فرماتے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب فرض سے نیچے ایک درجہ ہے، اور سنت سے اوپر اور فرض سے نیچے ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ دوسرے ائمہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصطلاح کے حساب سے اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور واجب کا حکم وہ یہی دیتے ہیں کہ اگر قصدن بھول جائے تو اس کا اعادہ فرض ہے، واجب ہے، اور سہون بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ یہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہون ہی بھول گئے تھے، اس لیے آپ نے سجدہ سہو کیا اور نماز پوری فرمائی۔ عزیز بچوں، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوا چلوں۔ بعض لوگوں نے اس مسئلے کو چھیڑا اپنی نافہمی سے۔ واجبات جو باب نماز میں شمار کرائے جاتے ہیں 2 طرح کے ہیں، کچھ تو وہ جو واجبات صلاۃ سے ہیں، اور کچھ وہ جو واجبات صلاۃ سے نہیں ہیں۔ واجبات صلاۃ سے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر سہون وہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور قصدن کوئی چھوڑ دے تو نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے آپ نے ابھی سنا
کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تعدیل ارکان چھوڑ دیا قصدن، اور تعدیل ارکان واجب ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اور یہاں سرکار نے قصدن نہیں چھوڑا، صحابہ چھوڑا، تو یہاں سجدہ سہو سے کام چلا لیا۔ اس کے برخلاف جو واجبات نماز سے نہ ہو، جیسے یہ حدیث آپ نے پڑھی اقیم الصفوف و تراسو، صفیں سیدھی کرو اور جڑ کر کھڑے ہو، یہ امر ہے، امر وجوب کو چاہتا ہے، لہذا صفوں کو سیدھی رکھنا اور جڑ کر کھڑا ہونا بھی واجبات سے ہے، مگر اس واجب کا ترک اگر سہون ہو جائے تو کبھی سجدہ سہو کا وجوب منقول نہیں، اور اگر اس واجب کا ترک عمدن ہو جائے تو اس کے اعادہ منقول نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ واجبات صلاۃ سے نہیں، واجبات صف سے ہے، اور یہ واجبات صلاۃ سے ہے۔ باب التشہد فی الاولی، پہلے فی الاولی فی القعدۃ الاولی، قعدہ اولی میں تشہد کا بیان۔ یہ وہی ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہی حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صلی بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فقام وعلیہ جلوس، سرکار کھڑے ہو گئے، واو حالیہ حالانکہ آپ اوپر جلوس تھا یعنی قعدہ تھا، تو اعلیٰ کا لفظ جو ہے یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، الزام کے لیے آتا ہے۔ اسے ثابت ہوا کہ یہ قعدہ جو ہے قعدہ اولی واجب تھا۔ فلما کان فی آخر صلاۃ سجدہ سجدتین وهو جالس۔ باب التشہد فی الاخرہ، آخری تشہد کا بیان۔ آخری تشہد میں تشہد کے بعد سلام پھیرا، اتحیات پڑھتے ہیں آخری تشہد میں، آخری قاعدہ میں۔ تو اب یہاں سے یہ تشہد کے الفاظ کو نقل کر رہے ہیں۔ تشہد کئی صحابہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک صحابی رسول سے، اور ان میں سب سے اشہر اور سب سے زیادہ معتمد تشہد ابن مسعود ہے، اس لیے حنفیوں نے اسی کو قبول کیا۔ ترجمہ کرو۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، عبداللہ کا لفظ حدیثوں میں جب مطلق آتا ہے اور کوئی قرینہ نہیں ہوتا تو عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کنہ اذا صلینا، ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے السلام علی جبرائیل و میکائیل، السلام علی فلاں و فلاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یعنی نماز سے فارغ ہونے بعد سرکار نے فرمایا ان اللہ والسلام، اللہ ہی سلام ہے، یعنی سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور قعدہ آخرہ میں بیٹھے تو دعا یوں کہے، تشہد یوں پڑھے، التحیات للہ والصلوات، یہاں پہ واو نہیں ہے، دوسرے میں واو بھی ہے، الصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فإنکم اذا قلتموها، اس لیے جب تم لوگ یہ پڑھو گے تو اصابت کل عبدن، اللہ کے ہر بندے صالح کو جو آسمان میں ہو یا زمین میں ہو سب کو یہ سلام پہنچ جائے گا، یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آسمان و زمین میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، بندے صالح، ان سب کو یہ سلام پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ باب الدعاء قبل السلام، سلام سے پہلے دعا کا بیان، یعنی تشہد پڑھ لیا تو ابھی فوراً سلام نہ پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہیں، بلکہ اس سے پہلے کوئی دعائے معصورہ پڑھنی چاہیے۔ دعا
دعائے معصورہ ہی پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہو، اپنی طرف سے کوئی دعا نہ پڑھی جائے۔ یہاں پر ایک دعا سرکار سے منقول ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ فقال له قائل، ایک شخص نے پوچھا، حضور ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، آپ زیادہ تر مغرم یعنی قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم، آدمی جب قرض لیتا ہے، قرض مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو ٹال مٹول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جھوٹ سے بولتا رہتا ہے۔ اچھا، اس میں جو مسیح کا لفظ ہے، اس میں مسیح اور مسیح دونوں ہی لغتیں ہیں، اور ان دونوں زبانوں میں فرق نہیں ہے۔ وہ ہما واحد، دونوں کا معنی ایک ہے، البتہ ایک سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے سے مراد دجال۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح کہتے ہیں تو یہ مسیح بمعنی ماسح ہے، پونچھ دینے والا، مسح کر دینے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، مسح کر دیتے تھے، پھیر دیتے تھے تو اس کی آنکھیں مل جاتی تھیں، اس لیے ان کو مسیح بمعنی ماسح کہا جاتا ہے۔ اور دجال کو مسیح بمعنی ممسوح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آنکھ پر کسی نے ہاتھ پھیر دیا تو اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہو گئی، یعنی ایک آنکھ کا وہ کانا ہو گیا، تو اس لیے اس کو مسیح بمعنی ممسوح کہا جاتا ہے، جس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیا گیا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور علمنی دعاءً، مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں۔ سرکار نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا تشہد کے بعد پڑھیں گے۔ باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد لیس بواجب، تشہد کے بعد دعا میں اختیار ہے، جو دعا چاہے اختیار کر لے، اور یہ دعا پڑھنا واجب یعنی فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں بھائی التحیات للہ والی حدیث پوری آ رہی ہے، اور اس کے آخر میں سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جب تشہد پڑھ لے ثم یتخیر من الدعا، پھر کوئی دعا انتخاب کرے، اعجبہ الیہ، جو اسے پسند ہو، فیدعوہ، تو وہ دعا پڑھے۔ یہاں پہ سرکار نے دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم برائے ندب و استحباب ہے، جسے ثابت ہوا کہ دعا پڑھنا مندوب و مستحب ہے۔ باب من لم یمسح جبہتہ وانفہ حتی صلی، اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو نہ پہنچے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو دیکھا، اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ یمسح الجبہۃ فی الصلاۃ، کہ نماز میں پیشانی کو نہ پہنچے، یعنی نماز میں پسینہ آ گیا یا کچھ مٹی لگ گئی، پیشانی کو نہ پہنچے، بلکہ اسی حال پر چھوڑ دے، کیونکہ خشوع اسی میں برقرار رہتا ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے خشوع جائے تو عمل قلیل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث دی ابو سعید خدری والی جو آپ پڑھ چکے دو بار، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجد فی الماء والتین حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ، سرکار کی پیشانی پر مٹی کا اثر دیکھا
تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ پہنچا نہ جائے. پتہ چلا سرکار نے پہنچا نہیں, تو بہتر یہی ہے خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے لیے کہ پہنچا نہ جائے. لیکن اگر پہنچ لیا عمل قلیل کے ذریعے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. باب التسلیم, سلام پھیرنے کا بیان. یعنی آپ نے تشہد بھی پڑھ لیا, درود شریف بھی پڑھ لیا, دعا بھی پڑھ لی, تو اب اس کے بعد جو ہے اس میں دیکھیے درود شریف کا ذکر نہیں ہے, اور صلی فیرنے کا لم تو صلی والی جو حدیث ہے نا, اس میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے ہم لوگ اس کو سنت کہتے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی فرض کرتے ہیں. ہماری دلیل یہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی فیرنے کا لم تو صلی والی حدیث میں پوری نماز کی تعلیم فرمائی, مگر درود پاک کی تعلیم نہیں دی ہے, اور ان حدیثوں میں بھی سرکار نے نماز کی تعلیم نہیں دی ہے. سنیے, یہ ہند بنت حارث ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا سلم, جب سلام پھیر لیتے تو عورتیں کھڑی ہو جاتی یعنی چلی جاتی ہیں, یہاں تک کہ حتی یقضیہ تسلیم ہو, یہاں تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سلام پورا کر لیتے. وہ مقصد یسیر, اور تھوڑی دیر ٹھہرتے, یسیرہ کھڑے ہونے سے پہلے. یعنی جیسے سرکار سلام پھیرتے عورتیں اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں, اور سلام کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے تاکہ جب عورتیں چلی جائیں تب مرد اٹھیں. سرکار اس لیے اٹھتے نہیں تھے کہ سرکار اٹھتے تو مرد بھی اٹھ جاتے, اور یہ ادب تھا صحابہ کرام کا, جب تک سرکار بیٹھے رہتے تو صحابہ کرام بھی علیہم رحمت و رضوان بیٹھے رہتے تھے. یہ ادب تھا بارگاہ نبوی کا. اور واللہ عالم, میں یہ سمجھتا ہوں اللہ خوب جانتا ہے کہ سرکار کا سلام کے بعد یہ ٹھہرنا اس لیے تھا لکہ تنفذ النساء, تاکہ عورتیں چلی جائیں اس سے پہلے کہ قبل ان یدرکہن من انصرف من القوم, اس سے پہلے کہ قوم کے لوگ واپس ہوں, اس سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے رہتے تاکہ عورتیں چلی جائیں, سرکار بیٹھے رہتے تاکہ اس قوم بھی بیٹھی رہے. یہ احتیاط تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو. آج یہ احتیاط مشکل ہے, آج یہ احتیاط نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے ممنوع ہے. آج عورتیں شریک ہوں اور سلام پھیرنے کے بعد عورتیں فوراً نکلیں تو بہت سے مرد بھی نکل جائیں گے اور خلط ملط ہو جائے گا. اب اس زمانے کی جیسی سادگی بھی نہ رہی اور نہ ہی حاجت تعلم رہی, اس وجہ سے اب ممانعت ہے. تو اس طرح سے تین چیزیں تھیں. عورتوں کو جو جماعت مسجد میں حاضری کا حکم تھا تو اس لیے تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم بھی دیکھ لو کہ رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں, تاکہ اسی طور پر تم لوگ بھی نماز پڑھنا. اور جب سرکار چلے گئے تو اب صلو کما رأیتمونی اصلی کا حکم باقی نہ رہا. دوسرے اس لیے کہ بھی اگلے صفحے پر یہ حدیث آ رہی ہے کہ عہد فاروقی میں عورتوں کا حال کچھ بدل گیا تھا اور عہد نبوی جیسی سادگی باقی نہ رہی تھی. تو جو سادگی عہد نبوی میں تھی تو جب وہ سادگی باقی نہیں رہی تو اب وہ حکم بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اور تیسری یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احتیاط یہ تھی کہ آپ بیٹھے رہتے, صحابہ کرام بھی بیٹھے رہتے. آج یہ احتیاط نہیں ہو سکتی ہے. تو ان تین امور کی بنا پر اب یہ حکم ہے کہ عورتیں مسجد میں حاضر نہ ہوں.
باب یسلم حین یسلم الامام، مقتدی بھی سلام پھیرے جس وقت کی امام سلام پھیرے. وکان ابن عمر یستحب اذا سلم الامام ان یسلم من خلفہ، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستحب سمجھتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو اس کے پیچھے کے لوگ بھی سلام پھیرے. امام سلام پھیرے تو پیچھے کے لوگ بھی ساتھ ساتھ سلام پھیر دیں. اتبان بن بالغ سلمنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فسلمنا حین سلم، یہ حدیث بار بار گزر چکی. باب من لم يرد السلام علی الامام اکتفى بتسلیم الصلاۃ، جس نے امام کو ملم یرد السلام، جو امام کو سلام کا جواب نہ دے اور نماز کے ہی سلام پر اکتفا کرے. مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ نماز تسلیم صلاۃ جو داہنے اور بائیں ہیں تسلیمتان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہی دو سلام ہیں سب کے نزدیک. مگر ان کے سوا ایک تیسرا سلام مالکیہ کہتے ہیں کہ الگ سے امام کو بھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو امام کو الگ سے سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ وہی داہنے اور بائیں کے تسلیمتان کافی ہیں. اور اب یہاں پر محمود بن ربی والی حدیث ہے اور اتبان بن مالک کی، اس میں یہ حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آخر میں پڑھیے صففنا خلفہ ثم سلم، سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھائی پھر سلام پھیرا، وسلمنا حین سلم. تو یہاں 2 سلام کا ذکر ہے، تیسرے کا نہیں ہے. باب الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ذکر کا بیان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ اخبار ان رفع صوت بالذکر، بلند آواز سے ذکر الہی کرنا جس وقت کے لوگ فرض نماز سے فارغ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اور ابن عباس کہتے ہیں کنت عالم اذا انصرف، میں یہ پہچان لیتا تھا، جان جاتا تھا جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے، اسی کی وجہ سے جب میں سنتا. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو میں جان جاتا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، اس لیے جب نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے. تو بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ سے میں سمجھ جاتا کہ جماعت کی نماز ہو گئی. تو آگے والی روایت میں یہ ہے عن ابن عباس قال کنت عارف انقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے. پھر ایک بڑی دل پذیر حدیث آ رہی ہے، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جعل فقراء یعنی محتاج لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں اور عرض کی ذهب اہل الدثور، حضور مالدار لوگ تو اپنے مالوں کی وجہ سے بلند درجات والنعیم المقیم اور ہمیشگی کی جنت پا گئے، کیونکہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے فضیلت ہے ان کے اموال کی وجہ سے، کیونکہ وہ لوگ اپنے اموال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، ہم لوگ حج نہیں کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم لوگ عمرہ نہیں کرتے، وہ راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، ہم لوگ صدقہ نہیں کرتے. یہ ان کی فضیلت ہے. ہمارے پاس تو مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا الا احدثکم بما ان اخذتم به، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم اگر اس پر عمل کرو تو ادرکتم، تو اپنے سبقت لے جانے والوں کو تم پا جاؤ، ولم یدرککم احد بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی بھی تم کو نہ پا سکے.
اور تم لوگ ان سب سے بہتر ہو جاؤ، بین ظہرانہم جن کے درمیان تم رہتے ہو ان سب سے بہتر ہو جاؤ، الا من عمل منہم سوا ان کے جو ان میں سے عمل کرے کہ ان سے بہتر نہیں ہوگے، مگر جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان سے تم بہتر ہو جاؤ گے، ان پر سبقت لے جاؤ گے۔ سرکار نے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا، تو تسبحون پڑھو سبحان اللہ 33 بار، تحمدون پڑھو الحمدللہ 33 بار پڑھو، تکبرون اللہ اکبر 34 بار، ایک روایت میں 33 بار اور ایک روایت میں 34 بار، تو ہم لوگ 34 بار ہی کرتے ہیں تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ 33 اس روایت میں 33 بار ہے۔ فاختلفنا بیننا، تو فقال بعضنا، پھر ہم لوگ درمیان اختلاف ہو گئے تو بعض نے یہ کہا کہ 33 بار تسبیح، 33 بار الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرجعت الیہ، تو میں ابو صالح کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، یہ سب کے سب 33 مرتبہ۔ وہی دونوں روایتیں ہیں، 33 بار کی بھی 34 بار کی بھی۔ جو آخری روایت ہے 34 بار کی، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ مغیرہ وراد، مغیرہ بن شعبہ کے کاتب، وہ کہتے ہیں، وراد کہتے ہیں کہ مجھے مغیرہ بن شعبہ نے املا کرایا ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، امام جب سلام پھیر لے تو لوگوں کی طرف رخ کر لے، یعنی لوگوں کی طرف پیٹھ نہ رکھے۔ اس سلسلے میں ہم تفصیل بتلا دیں کہ امام جب سلام پھیرے تو یا تو داہنی طرف اپنے مڑ جائے یا اپنی بائیں طرف مڑ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لے۔ یہ تینوں طریقے احادیث نبویہ ثابت ہیں، فقہا نے یہ تینوں باتیں لکھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قبلہ کی طرف بیٹھا رہے، کیونکہ جماعت کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا یہ تقاضائے ادب کے خلاف ہے۔ نماز میں تو مجبوری ہے کہ امام کو آگے رہنا ہے اور استقبال قبلہ فرض ہے، اس لیے سب امام جو ہے سب کی طرف پیٹ کرے گا، لیکن جب نماز سے فارغ ہو گئے تب وہ مجبوری نہیں رہ گئی، لہذا امام مقتدیوں کی طرف منہ کر سکتا ہے۔ جابر بن یہ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو اقبل علینا بوجہہ، تو ہماری طرف اپنا چہرہ کر لیتے۔ زید بن خالد جوہنی یہ دوسرے صحابی رسول میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں فجر کی نماز مقام حدیبیہ میں پڑھائی، علی اثر السماء کانت باللیل، بارش کے بعد جو رات میں ہوئی تھی، یعنی رات میں بارش ہوئی تھی اور صبح میں سرکار نے مقام حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا، تو یہاں پہ بتانا وہی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف چہرہ کیا۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا، حل، یہ حدیث آپ لوگ مشکات شریف کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں، حل تدرون ماذا قال ربکم عز وجل، کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب عز وجل نے کیا فرمایا؟ تو قالوا اللہ ورسولہ عالم، تو انہوں نے کہا اللہ اور رسول کو خوب معلوم ہے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا، اصبح من عبادی مومن بی و کافرون، میرے کچھ بندے مومن ہو گئے اور کچھ بندے کافر۔ فاما من قال مطرنا، مگر جنہوں نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی،
تو وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے. وہ کافر بالکوکب، کوکب کا معنی ستارہ ہے، جس کے عام بول چال میں ہم لوگ نچھتر بھی کہتے ہیں. اور وہ نچھتر کا منکر ہے. اصل میں بارش نچھتر نہیں کرتی ہے، بارش تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہاں، اس نچھتر کا طلوع یہ سبب ہوتا ہے اس بارش کا. تو سبب کی حد تک اس طرف نسبت کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے کہا مترنا بے نوے قضا و قضا فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ میرے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نچھتر پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی اگر ان کو فاعل متصرف مانے تو یہ میرے ساتھ کفر ہوگا، اور فاعل متصرف نہ مانے نچھتر کو بلکہ صرف سبب مانے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شب نصف رات تک نماز مؤخر کر دی، عشاء کی. یہ حدیث سے پہلے کر پڑھ چکے آپ. پھر حضور نے ہماری طرف منہ کیا، حضور ہمارے ثم خرج علینا فلما سرکار نکلے حجرے سے جب نماز پڑھ چکے تو اقبال علینا بے وجہی، تو سرکار ہماری طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ گئے. یہاں دیکھو اقبال علینا بے وجہی، یہی ہے محل استدلال کہ سرکار نے ہماری طرف اپنا منہ کر لیا. پھر فرمایا ان الناس قد صلوا وقد رقدوا انکم لن تزالوا فی صلاۃ من تذرتم الصلاۃ. پوری بات گزر چکی ہے. باب مقصد امام فی مصلی بعد السلام، امام اپنے نماز کی جگہ میں سلام کے بعد بیٹھا رہے، یعنی ایک سلام پھیرا اور فوراً کر کے بھاگ گیا. نافع سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی جگہ میں یصلی فی مکان الذی صلی فی الفریضۃ، کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ میں نماز پڑھتے جہاں فرض نماز پڑھتے. اچھا، جس جگہ سے وہ فرض نماز پڑھتے اسی جگہ ٹھہر کر وہ نفل نماز بھی پڑھ لیتے. اور اسے قاسم بن محمد بن ابو بکر نے بھی کیا. ویوس قرآن بھی ہو رہا تھا یہ اے فعل الصلاۃ النفل فی المکان الذی صلی فی الفریضہ، وہی مراد ہے کہ جہاں پر فرض کی نماز پڑھی تھی وہیں پہ نفل کی نماز بھی پڑھی. تو اس لیے وہاں پہ ٹھہر سکتا ہے اور ٹھہر کر وہیں پڑھ سکتا ہے. اچھا، وہ یوز قرآن بھی حریرہ ابو حریرہ سے مذکور ہے کہ انہوں نے یہ بات رسول اللہ کے حوالے سے بھی نقل کی ہے کہ تقول امام فی مکان ہے کہ امام اپنی جگہ پر نفل پڑھے مگر لم یسی ہو، مگر یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. صحت کے ساتھ ثابت ہونے مطلب کیا ہوا کہ جو صحت اصطلاح ہے محدثین کی اس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث ہے اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں ہے. ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب سلام پھیر لیتے تو آپ اپنی جگہ پہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے. ابن شہاب کہتے ہیں فنرا، ہمارا خیال یہ ہے اللہ عالم سرکار سے اس لیے کرتے تھے کہ لے کے ینفذا، تاکہ وہ عورتیں چلی جائیں جو نماز سے فارغ ہوئی ہیں. ام سلمہ کا بیان ہے وکانت من صواحباتہا، اور ام سلمہ تو زوج نبی صلی اللہ تعالی وسلم، وکانت من صواحباتہا، وہ حدثتنی ہند بنت حارث فراسیہ کا بیان ہے، وہ روایت کرتے ام سلمہ زوج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، اور یہ ان کی سہیلیوں میں سے تھیں، ہند بنت حارث فراسیہ کے. کہتی ہیں کہ کانا یسلم، سرکار سلام پھیرتے تو عورتیں واپس چلی جاتی، اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے، وہاں سے واپس ہوتے، اس سے پہلے عورتیں اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہوتی. اچھا، اس کے بعد پھر وہی حدیث ہے، یہ ہند بنت فراسیہ کا تھوڑا سا تعارف ہے اور کوئی بات نہیں، اس کو آپ لوگ ملا لیجئے گا. یہاں میں ابھی گفتگو میں نے کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک سلام کے بعد ٹھہرے رہتے تھے
تاکہ عورتیں چلی جائیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک احتیاط تھی، اس احتیاط پر آج عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ممنوع ہے کہ عورتیں مسجدوں میں حاضر ہوں۔ دوسرے، عورتوں کو اس لیے بھی حکم تھا نماز میں حاضر ہونے کا تاکہ سرکار کی نماز کو دیکھیں۔ سرکار نے سب کو حکم دیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سرکار کے بعد صلو کما رأیتمونی اصلی کا حکم عورتوں کے لیے باقی نہیں رہ گیا، اس لیے اب ان کو ممانعت کر دی گئی۔ باب من صلی بالناس فذکر حاجتہ، اس کے بعد فتخطاہم، جس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فذکر حاجتہ، پھر اسے اپنی حاجت یاد آئی تو لوگوں کو پھلانگ کر چلا جائے۔ نماز پڑھانے کے بعد اپنی کوئی حاجت یاد آئے اور وہ لوگوں کو پھلانگ کر جا سکتا ہے اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے، یعنی اس وقت بیٹھا رہنا نہیں مناسب ہے۔ وقت ہے، گنجائش ہے تو بیٹھا رہے، یا ضرورت ہے تو بیٹھا رہے، اور ضرورت ہے جانے کی تو جا سکتا ہے، یہ اس بات کا مطلب ہے۔ اب اس میں دیکھیے کیا ہے، یہ ہیں ابن ابو ملیکہ روایت کرتے ہیں تو عقبہ سے وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، فقام مسرعا، اور جلدی سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض عورتوں کے حجرے میں چلے گئے۔ ففزع الناس، لوگ سرکار کی جلدی کی وجہ سے گھبرا گئے، سرکار کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اور آج کیا بات ہے کہ بہت جلدی میں اٹھے اور چلے گئے۔ فخرج علیہم، پھر سرکار ان کے پاس واپس آئے، فرآ، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ سرکار کی جلدی کی وجہ سے تعجب میں ہیں، تو کہتے ہیں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نے فرمایا، صحابہ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ سنو، ذکرت شیئا من تبرین، سونا جس سونے پر مہر نہ لگی ہو سکہ کی، اس کو تبر کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس کچھ سونا ہے، فکریش ہو، تو مجھے یہ ناگوار ہوا کہ یحبسنی، کہ وہ مجھے مشغول رکھے، یعنی خشوع و خضوع سے مجھ کو روک دے۔ فامرت بقسمتہ، اس لیے میں نے اس کی تقسیم کو حکم دے دیا کہ اسے لوگوں میں بانٹ دیا جائے، نہ سونا رہے گا اور نہ ہی ادھر میری توجہ جائے گی۔